بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن وهب قال سمعت حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول ان الفتنة وکلت بثلاثة بالحاد النحریر الذي لا يرتفع إليه شيء إلا قمعه بالسيف وبالخطيب الذي يدعو إليها وبالسيد فأما هذان فتبطحهما لوجوههما وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. حضرت حذیفہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان اور رازدار شمار ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا تھا، نشاندہی فرما دی تھی. یہاں تک کہ اگر 10 لوگوں کی جماعت بھی اگر ہوگی فتنے کی تو اس کا جو بڑا ہوگا اس کا بھی آپ نے بتا دیا تھا ان کو کہ یہ فتنہ ہوگا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنے کم وقت میں قیامت تک آنے والے سارے فتنے آپ نے ان کو بتا دی. لوگ آج کل اپنے لیے طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس کو رول ماڈل بنانا چاہیے، کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے، کس کے پیچھے لگنا چاہیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کے حالات پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو الگ لے جاتے تھے اور ان سے قسم دے کر ان سے پوچھتے تھے کہ منافقین میں یا اس میں میرا نام تو نہیں لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الفتنۃ وکلت بثلاثہ، جو فتنے کا زمانہ جب آئے گا تو فتنہ 3 لوگوں سے اٹھے گا، 3 لوگوں کے سپرد ہوگا. 3 لوگ فتنے کا منبع اور مرکز ہوں گے. یا آپ حضرات کو اور ہمیں اس روایت کو بہت اہتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 3 لوگوں میں سے ہم تو نہیں ہیں، ان 3 لوگوں میں شامل تو نہیں. فرمایا بالحاد النحریر الذی لا يرتفع الیہ شیء الا قمعہ بالسیف، وہ جذباتی عالم، حاد مانا جذباتی، حدت سے ہے. نحریر مانا بہت صاحب علم آدمی، صاحب علم ہے لیکن جذباتی ہے. کتنا جذباتی ہے؟ الذی لا يرتفع الیہ شیء الا قمعہ بالسیف، ہر چیز کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، ہر وقت ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے. یہ ایسا شخص بھی فتنے کے دور میں فتنے کا چشمہ اور مرکز ہوگا، منبع ہوگا. ابھی جس انداز کی جذباتیت ہے ہمارے ہاں دینی طبقے میں، مذہبی طبقے میں، کہ ہر کام میں حدت، تیزی، جذباتیت، اشتعال، فتوے بازی، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، فوراً کسی کو منافق کہہ دینا، مرتد کہہ دینا، واجب القتل قرار دینا. وبالخطیب الذی یدعو الیہا، خطیب وہ بھی فتنے کے زمانے میں جو فتنے کی طرف بلائے تو وہ فتنے کا مرکز اور منبع اور ماوا بن جائے گا. اور اس زمانے میں خطابت کے
ذرائع بہت آسان ہو گئے. پیغام پہنچانے کے لیے خطیب اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی بات کسی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں تک پہنچائے. تو اس زمانے میں جس کو خطیب کہتے تھے کتنے لوگوں کو پہنچا سکتا تھا ایک آدمی؟ 40,000 کو، 50,000 کو. ابھی واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے. تو یہ فیس بک بھی خطیب میں شامل ہے اور واٹس ایپ بھی خطیب میں شامل ہے. تو اب آسان بہت ہے. پہلے کوئی خطیب ہوتا تھا، اب خطیبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ بھی سید، جو بڑا آدمی ہوگا وہ بھی فتنے کا مرکز بنے گا. بعض روایات میں السید المذکور آتا ہے، وہ آدمی جو سردار ہو، بڑا ہو اور اس کا چرچا ہو، لوگوں میں اس کا چرچا ہو، لوگ اس کا. تو آج کل تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا نام آئے، زیادہ ہمارا چرچا ہو. یہ پسندیدہ نہیں ہے فتنے کے زمانے میں. یہ خواہش کہ میں بہت بڑا بن جاؤں، دنیا میرا نام لے، یہ بذات خود فتنہ ہے بہت بڑا. فرمایا فَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْتَحُوا لِوُجُوهِهِمَا. پہلے جو دو ہوں گے، وہ شخص جو ہر چیز کو، وہ جذباتی عالم جو ہر کام کو تلوار سے ٹھیک کرنا چاہے، اور وہ خطیب جو فتنے کی طرف دعوت دے. یہ دونوں آدمیوں کے بارے میں فرمایا فَتَبْتَحُوا لِوُجُوهِهِمَا. فتنہ ان دونوں کو منہ کے بل دے مارے گا. وَأَمَّا السَّيِّد، اور بڑا آدمی، لیڈر جس کا چرچا ہو، فَتَبْحَثُوا حَتَّى تَبْلُوا مَا عِنْدَهُ. فتنے کے زمانے میں فتنہ اس کو بھی ڈھونڈ لے گا، اس کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دے گا. تو ان تین چیزوں کا ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے. اور اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں. جو حدیث شریف میں فتنے کا لفظ آتا ہے تو فتنہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.